حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تورات کے اوراق تھے، تورات کے ورق تھے جو اللہ کی آسمانی کتاب ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا فاروق اعظم میری بات سن لے، میرے اور میرے قرآن کے ہوتے ہوئے لو کان موسیٰ حیًّا ما وسع لہ الا اتباعی، تو تورات کی بات کرتا ہے، اگر آج صاحب تورات بھی زندہ ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہ بھی میری اتباع کے بغیر نجات نہ پا سکتے۔ یہ اصول ہے کہ رب کی کتاب کے ہوتے ہوئے کوئی کتاب چل سکتی؟ ڈرامہ بنا ہوا ہے۔ ایک مولوی اٹھتا ہے کہتے ہیں مجھے خواب آئی ہے، بھئی تیری خواب کو کیا کروں، کتاب اللہ کا مسئلہ نہیں ماننا، فلاں بزرگ کو خواب آئی۔ دوسرا اٹھتا ہے میرے حضرت صاحب نے لکھا، تیسرا کہتا ہے بزرگوں نے لکھا، کوئی کہتا ہے فلاں نے لکھا، اور سب لکھتے بعد میں ہیں۔ سب سے پہلے فیصلہ ہے رب کی کتاب کا، اور یہی ہماری دعوت ہے۔ ہماری دعوت یہی ہے کتاب اللہ کو فیصل مان، یہ وہ کتاب ہے۔ انزل الکتاب والمیزان، فرمایا یہ ترازو بن کے آئی ہے، اور ہمارے مد مقابل جتنے فرقے اور جماعتیں ہیں وہ کبھی بھی کتاب اللہ کو فیصل ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ادھر ادھر بھاگیں گے لیکن رب کی کتاب کی طرف نہیں آئیں گے، پیارے پیغمبر کی سنت کی طرف نہیں آئیں گے۔ مثال کے طور پہ بڑی پارٹیاں جو مردہ پرست پارٹیاں ہیں، کون ہے بھلا؟ قبر پرست مشرک ہے یا نہیں؟ قبر پرست کیا ہوتا ہے؟ اور اکابر پرست وہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ موحد ہے۔ جو قبر کو پوجے وہ تو ہے مشرک، اور جو اکابر پرست ہو، میرا جملہ سمجھو، اپنی طرف سے بات نہیں کروں گا۔ قرآن پاک کی آیت اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، حضرت عدی مسلمان ہو کے نبی پاک علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قرآن نے ہم پر ایک الزام قائم کیا ہے، پہلے یہودی تھے مسلمان ہو گئے، کہتے ہیں قرآن نے ہم پر ایک الزام لگایا ہے، وہ الزام یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے یہودیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنایا اللہ کے سوا، حالانکہ ہم تو اپنے مولویوں کو رب نہیں کہتے تھے، قرآن کہتا ہے انہوں نے رب بنایا، ہم انہیں رب نہیں کہتے تھے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا عدی یہ بتاؤ جب کتاب اللہ کا مسئلہ آتا تو کتاب اللہ کے مقابل مولوی اور پیر کی بات ہوتی، کس کی بات مانتے تھے، کتاب اللہ کی یا ملا اور پیر کی؟ تو عدی کہتے ہیں جی مانتے تو ہم اپنے مولوی اور پیر کی بات تھے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہی تو ہے ان کو رب بنانا، کتاب کے مقابلہ میں اور سنت کے مقابلہ میں کسی مولوی کی اندھی اعتماد میں اپنی زندگی تباہ کرنا یہ اکابر پرستی ہے۔ تو یاد رکھنا جس طرح قبر پرستی کفر ہے اسی طرح اکابر پرستی بھی کفر ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا امداد الفتاوی ہے، ایک آدمی نے حدیث پیش کی، سوال کیا کہ ایک حدیث میں آتا ہے اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باہل القبور، روایت میں آتا ہے جب تم پریشان ہو جایا کرو تو قبر والوں سے مدد مانگی کرو۔ اس کے متعلق بتلاؤ یہ کیسی روایت ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی ذرا بات سنو، بزرگ تھے، فرماتے ہیں یہ روایت قطعاً نہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان بالکل نہیں، کیونکہ مدد کرنے والا کون ہے؟ قبر والا مدد کرے گا؟ اگر مدد کرتا تو اس پہ موت کیسے آتی؟ سب سے بڑی عاجزی اور کمزوری تو موت ہے۔ الموت عجز خالص، جو خود موت کا جام پی گیا۔ چلو انشاءاللہ وقت بڑا مختصر ہے، اس پر میں آؤں گا، عرض یہ کر رہا ہوں۔ حضرت تھانوی سے آگے وہ آدمی کہتا ہے فلاں فلاں اکابر نے بھی یہ روایت لکھی ہے، فلاں بزرگ نے لکھی،
فلاں بزرگ نے لکھی، فلاں بزرگ میں لکھی، لیکن حضرت تھانوی عالم ربانی تھے۔ ذرا جواب سننا، حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں یہ روایت ثابت نہیں، اس کی سند پیش کرو۔ اگر روایت پیش کرنی ہے، حدیث پیش کرنی ہے، حدیث کی سند پیش کرو، باقی رہ گیا فلاں فلاں نے لکھا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اکابر کی نقل حجت نہیں جب تک کہ حدیث کی سند نہ دیکھی جائے۔ امداد الفتاوی ہے۔ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ جو ابو حنیفہ ثانی ہند ہیں، بہت بڑے عالم ربانی، کسی نے آ کر مسئلہ پوچھا کہ آپ کے فلاں مرشد وہ تو یہ مسئلے بتاتے ہیں، حاجی صاحب وہ یہ مسئلے بتاتے ہیں، بڑے بزرگ ہیں اور بڑے عالم ہیں، بڑے حاجی صاحب ہیں، وہ یہ مسئلے بتاتے ہیں اور آپ ان کے خلاف کرتے ہیں۔ آگے ذرا حضرت گنگوئی کا ارشاد گرامی سنو، فرمایا دینی مسائل میں حاجی صاحب کی بات حجت نہیں، حجت کتاب اللہ ہے۔ دین کے مسائل میں کسی حاجی صاحب کی بات حجت نہیں، اسی لیے مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے مسئلہ بیان کیا، عالم ربانی تھے، کسی نے بات کی فلاں بزرگ یہ کہتا ہے اور پیر یہ کہتا ہے، مرشد یہ کہتا ہے، حضرت مجدد الفسانی فرمانے لگے مشرب پیر حجت نیست، پیر کا مسلک حجت نہیں، جہاں حجت کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ تو میرا دوست یہ ایک راستہ ہے جو نبی کے صحابہ نے، اللہ کے محبوب نے ہمیں دیا ہے کہ مسئلہ تلاش کرنا ہے تو کہاں سے کرنا ہے؟ اللہ کی خوابوں سے مسئلہ نہیں ملتا، کاشف سے مسئلہ نہیں ملتا، فلاں بزرگ کو الہام ہو گیا، الہام سے مسئلہ نہیں ہوتا، بزرگوں کی کتابوں سے مسئلہ نہیں ہوتا۔ کعبہ کے رب کی قسم ایمان اور ہدایت مل سکتی ہے تو صرف کتاب اللہ سے، سنت بھی کتاب اللہ کی شارح ہے۔ آج مسئلے چلے ہوئے ہیں کئی قسم کے، لیکن جتنے مد مقابل پارٹیاں ہیں کبھی بھی کتاب اللہ کی طرف نہیں آئیں گے۔ جس طرح مکہ کے مشرک اپنے بزرگوں کے حوالے پیش کرتے تھے، وجدنا علیہ آباءنا، ہمارا فلاں بزرگ یہ کر گیا، فلاں ہمارا مذہبی رہنما یا جسمانی آبا فلاں فلاں یہ کر گئے، لیکن کبھی بھی وہ کتاب اللہ کی طرف نہیں آتے تھے۔ آج بھی یہ نسل غیر اللہ کے حوالے پیش کرے گی، اور مولویوں کے، اور وہ بھی متاخرین کے اور مقلدین کے۔ حالانکہ اصول کا مسئلہ ہے، مقلد کی بات بھی دلیل نہیں ہوتی، فروعی مسائل کے اندر اگر دلیل ہوتی ہے تو مجتہد کا اجتہاد دلیل ہوا کرتا ہے، وہاں پر مقلد کی بات بھی دلیل نہیں ہوتی۔ لیکن اپنے آپ کو اصول سے ہٹا کر مت چلو اور اس کائنات کے اندر سنبھل کے چلو۔ اللہ کے محبوب نے پہلے فرما دیا ما انا علیہ و صحابی، اور ساتھ فرمایا میرا اور میرے صحابہ کا نصاب کیا ہے؟ فرمایا ترکت فیکم امرین، فرمایا دو امر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، بسنتی، اور دوسری چیز میری سنت ہے۔ تھوڑا سا مسئلہ میں نے سمجھانا ہے۔ شرک کے شیدائی لوگ جن کا یہ کوشش اور تگ و دو ہے کہ مخلوق خدا کو اللہ کے دربار سے ہٹا کر کسی نہ کسی طرح قبر والے بابے کی طرف لے جایا جائے، ان کے چند شبہات ہیں۔ ایک شبہ کہ ہم قبروں والوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ جب ان سے کہا جاتا ہے جو قبر والا ہے وہ تو خود موت کا جام پی گیا، اور جو موت کے منہ میں چلا جائے اس کا جہان بدل جاتا ہے، زمان بدل جاتا ہے۔ جب جہان بدل جائے، زمان بدل جائے، اسباب ختم ہو گئے، اور اسباب جہاں ختم ہو جائیں ما فوق الاسباب سننا کس کا خاصہ ہے؟ ما فوق الاسباب سننا کس کا خاصہ ہے؟ جس آدمی پہ موت آ گئی اس کا جہان بدل گیا، جہان بدل، رابطے کی صورت ہی کوئی نہیں ہے، جہان بدل گیا، اب رابطہ نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی لندن بیٹھا ہے، امریکہ بیٹھا ہے،
آپ کو اس سے رابطہ ممکن ہے، کیونکہ وہ بھی امریکہ بھی دنیا میں ہے، لندن بھی دنیا میں ہے، پنڈی بھی دنیا میں ہے، لیکن ایک آدمی چلا گیا، یہ امریکہ سے بھی آگے نکل گیا اور دنیا کے سارے کونوں سے آگے نکل کے سالم عالم دنیا چھوڑ کے پہنچ گیا عالم برزخ میں۔ عالم دنیا چھوڑ کے کہاں پہنچ گیا؟ عالم۔ اب جہان بدل گیا، جہاں جہان بدل جائے وہاں اسباب ختم، اور ما فوق الاسباب سننا کس کا خاصہ ہے؟ یہ صرف رب کی شان ہے، اللہ کے علاوہ مخلوق کی یہ شان نہیں ہے۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، ہم جن کو پکارتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، ہم جن کو پکارتے ہیں وہ زندہ ہیں۔ کیسے جی؟ کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اللہ فرماتے ہیں کہ جو میری راہ میں مارے گئے ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ کہتے ہیں دیکھو قرآن کہتا ہے کہ شہید زندہ، اور پھر ایک ہے تلوار سے شہید ہونے والا، ظاہری حصی لوہے کی تلوار سے، اور ایک ہے عشق کی تلوار کا مارا ہوا، ایک ہے لوہے کی تلوار کا مارا ہوا وہ بھی شہید، اور ایک ہے عشق کی تلوار کا قتیل وہ بھی شہید۔ ہم مردوں کے پاس نہیں جاتے، ہم تو زندوں کے پاس جاتے ہیں، قرآن انہیں زندہ کہہ رہا ہے۔ توجہ ہے نا میرا؟ نہیں ہے توجہ؟ پوری توجہ سے بیٹھو۔ اب یہ اس نے کیا، میں نے کہا اللہ کے محبوب نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی۔ اب ذرا قرآن نے جو شہید کو زندہ کہا، آیا اس زندگی کا مطلب کیا ہے؟ اگر مطلب وہ ہے جو اس فراڈی مولوی نے لیا کہ زندگی کا مطلب ہے اس قبر میں زندہ ہوتے ہیں، روح پھر بدن کے اندر واپس آ جاتی ہے، اور جب ہم قبر پہ جا کے کہتے ہیں بابا میری تیرے اگے تے تیری اللہ دگے، بابا ہماری سنتا ہے اور ہماری پکار کو سن کر اللہ کے دربار میں پہنچاتا ہے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارشیں کرتے ہیں، یہ ملا نے کہا۔ اب ذرا قرآن سے پوچھ، یہ ملا کا فراڈ اور دھوکہ ہے۔ یاد رکھنا قرآن تو ہے ایسی کتاب جس کو اللہ فرماتے ہیں کتاب مبین ہے، قرآن تو ایسا مسئلہ بیان کرتا ہے جس میں شبہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن مقدس نے ایک مقام پہ فرمایا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں ان کو مردہ نہ کہو، تو خود تو کہا ہے مارے گئے۔ ایمان سے بتاؤ موت آئے گی تو شہید بنے گا یا موت نہ آئے تب بھی شہید ہوگا؟ موت سے پہلے غازی ہے، موت آئی ہے تو اب شہید ہے، کہ موت سے پہلے شہید ہے۔ یقتل، کوئی ترجمہ اٹھا کے دیکھنا، اللہ فرماتے ہیں جو میری راہ میں مارے گئے انہیں مردہ مت کہو۔ اب سوال تھا، اللہ خود فرما رہے ہیں مارے گئے، پھر فرمایا مردہ نہ کہو، تو یہ تو تعارض ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے آیت کو حل کیا ہے،